حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد آگے جہاں جانا تھا وہاں گئے, پھر واپس آئے, دیکھا اسی قبر والے کو نہ عذاب نہ سزا نہ جزا کسی قسم کا کچھ نہیں. جنت کی نعمتیں, جنت کے مزے, جنت کے بستر, جنت کا لباس, جنت کا کھانا, جنت کی ہوائیں. بڑا حیران کہ اللہ عجیب بات ہے, جب میں پہلے یہاں سے گزرا میں نے دیکھا اسی قبر کے اندر دفن ہونے والا یہی شخص جہنم کا عذاب, جہنم کی آگے, جہنم کا بستر. فرمایا وجہ یہ ہے جب دنیا سے آیا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ نماز تھی, نہ روزہ تھا, نہ زکات تھی, نہ تلاوت تھی, نہ صلہ رحمی تھی, نہ والدین کا عدل, نہ استاد کا عدل, نہ چھوٹوں میں شفقت, نہ بڑوں کا عدل, نہ علماء کا احترام, نہ مسجد کے اندر آنا, نہ مسجد سے جانا, نہ علماء کے پاس بیٹھنا, نہ علماء کے پاس سننا, کوئی اس کا ایک عمل نہیں تھا. اس لیے ہم نے اس کو عذاب دیا. لیکن جب یہ آیا تھا دنیا سے, اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا جو ابھی بول نہیں سکتا تھا, جو ابھی چل نہیں سکتا تھا, جو ابھی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. آج 6 مہینے گزرنے کے بعد, سال گزرنے کے بعد آج اس نے بولنا شروع کیا ہے. اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو, یعنی اس کے بیٹے کو قاری صاحب کے بعد مسجد کے اندر بھیجا ہے, اور اس نے آج جا کر قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے. اللہ نے اس کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کی مغفرت کروا دی ہے. اب بتاؤ, بسم اللہ پڑھے تو مغفرت ہو جائے. ایک بچہ جس نے الحمد پڑھی, ایک بچہ جس نے سورہ بقرہ پڑھی, ایک بچہ جس نے سورہ آل عمران پڑھی, الحمد سے لے کر والناس پورا قرآن پڑھا, بار بار پڑھا, بار بار دہرایا, تراویح کے اندر دہرایا, نفلوں میں دہرایا, نماز میں دہرایا, تو بتاؤ اس کے والدین کا نام کیا ہوگا. تو میرے محترم بھائی دوستو, یہ حافظ آپ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہے یا مفتی صاحب ہے, بھائی اس کے بچے نے حفظ کیا ہے, ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میں یوں کہوں تو شاید جھوٹ نہیں ہوگا. یہ صرف مبارکباد کے مستحق نہیں, بلکہ اس کے بچے, اس کا خاندان, اس کا قبیلہ اور یہ والدین جس نے حفظ کرایا ہے, یہ صرف مبارک کے مستحق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اجر و عظیم کا مستحق ہے. یہ تو تیری میری کاروائی ہے نا, جو رسم چل رہا ہے, میں حفظ کیا ہے مبارک دو, ہر بندہ مبارک دے, بلکہ مبارک نہیں, اللہ کی طرف سے یہ اجر عظیم کے مستحق ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو, نجات اسی میں ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑے گا وہ نجات پائے گا, جو قرآن کے ساتھ جڑے گا دنیا میں عزت مرتبہ شہرت پائے گا, قبر میں عزت شہرت پائے گا, قبر بھی استقبال کرے گی, جنت بھی استقبال کرے گی, اللہ بھی اسے رضا کا پروانہ دے گا. کون؟ جو دنیا کے اندر سے اس میں ہے. کل کی بات ہے, کل مغرب کے بعد گھر بیٹھا تھا, ایک نمازی کا فون آیا کہ مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ بھئی ایک میری بیٹی ہے, FA تعلیم ہے, BA تعلیم ہے, بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں, لیکن میری تمنا ہے کہ میری بیٹی جائے امریکہ اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرے. کیا اس کا امریکہ جانا علم کے لیے, دنیا سیکھنے کے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ میں نے کہا جی ناجائز ہے. اکیلی بیٹی جائے, ہماری یہاں شریعت کہتی ہے ایک عورت ہے جو تندرست ہے, صحت مند ہے, اس کے پاس سونا بھی ہے, اس کے پاس چاندی بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے, کوٹھی بھی ہے, اس کے پاس حج فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ جانے والا اس کا شوہر, اس کا باپ نہ ہو, تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے جو حج کرنے نہیں جا سکتی. اندازہ لگائے, مقدس سفر حج کرنا کتنا پاک, لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ محرم نہ ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے یہ بیت اللہ نہیں جا سکتی. بتاؤ تیری بیٹی امریکہ کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی بیٹی کا امریکہ جانا, وہاں تعلیم حاصل کرنا, لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا, وہاں پھرنا جائز نہیں ہے. اس نے آگے سے فون حدیث پڑھی, اس نے کہا جی مولوی صاحب عجیب بات ہے, عجیب مسئلہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں چین جانا پڑے, چین, امریکہ سے شاید قریب ہو, چین کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ. تو آپ کہتے ہیں امریکہ جانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, اگر نٹس پر بیٹھ کر عالم بننا ہوتا تو ہمارے 10 سال لگانے کے فائدے کیا ہوئے؟ اگر نٹ پر بیٹھ کر, فیس بک پر بیٹھ کر 2-4 بیان سننے سے, حدیث سننے سے اگر بندہ مفتی بن جائے تو یہ مدرسے بھی کس کام کے؟ تو پھر ہم نے 10 سال ضائع کر دیے. اس نے حدیث سنائی,
میں نے کہا پہلی بات تو ہے مفتی صاحب نے اس کو کہا ان پڑھ تھا لیکن اس نے فتویٰ دیا میرے خلاف بولا آگے حدیث لائی تو میں نے کہا مفتی صاحب شان ہے صبر کر میری بات بھی سن. پہلی بات تو یہ حدیث موضوع ہے حدیث ٹھیک نہیں ہے. آپ مفسرین کو دیکھیں محدثین کو دیکھیں امام بخاری کو دیکھیں ابو داؤد شریف کو دیکھیں سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں آپ سب کو اٹھائیں. پہلی بات تو یہ حدیث موضوع ہے بالفرض ہم مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے تو میرے پیارے یہ حدیث اس بارے میں ہے جو بندہ سفر کرے امریکہ کا یا مکہ کا یا مدینے کا یہ اس کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے دنیا نہیں FA نہیں اس کے لیے جو بندہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے. اور دوسری بات میں نے کہا ہمارا معاشرہ یہ ہمارا عرف عام یہ بھی دلیل ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں موجود ہے باپ موجود ہے لیکن اولاد کنٹرول سے باہر ہے. آپ بھی مانتے ہیں اتفاق کرتے ہیں آج ہماری نسل کا یہ حال ہے باپ بیٹھا ہوا ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اولاد کنٹرول سے باہر ہے. موبائل اس کے ہاتھ میں نیٹ وہ دیکھ رہا ہے فیس بک وہ چلا رہا ہے. میں نے بتا جب تیری بیٹی اپنی ماں سے آزاد ہو جائے گی اور اپنے باپ سے آزاد ہو جائے گی جب یہ امریکہ جائے گی اس کا کیا بنے گا. ہمارے ہوتے ہوئے باپ موجود ہے ماں موجود ہے اولاد کنٹرول سے باہر ہے. جب یہ بیٹی جب یہ بیٹا جب یہ ہماری نسل اپنے ماں باپ سے دور چلی جائے گی تو پھر سے کیا بنے گا. دوسری بات میں نے کہا اگر کوئی بندہ اپنی بکری اپنا بکرا اپنا جانور اپنا بھینس اپنی گائے کوئی بندہ کھیتوں کے اندر چھوڑ دے کھیتوں میں چراگاہ میں چھوڑ دے اور یہ تمنا کرے کہ یہ یہاں سے نہ چلے نہ کھائے تو کب تک صبر کرے گی 1 دن 2 دن 4 دن آخر کار وہ گھما رہے گی. تو اسی طرح جب آپ اس کو امریکہ بھیج دیں گے تو پھر نہ وہاں آپ کا خاندان نہ قوم نہ قبیلہ پھر یوں سمجھو کو ممکن ہے وہاں جا کر یہ ممکن مسلمان بھی نہ رہے ممکن ہے. ظاہر بات ہے انسان کا ماحول اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے انسان کا ماحول اس کو باہر لے جاتا ہے. اگر ماحول مسلمانوں کا ہے تو کافر بھی یہاں آ جائے انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا اور اگر ماحول کفر کا ہے اور مسلمان وہاں چلا جائے تو 2 دن بعد 10 دن بعد 20 دن بعد کب تک آخر کار اس کی نماز. میں نے کہا ہماری شریعت یہ جانتی تھی تو میرے محترم بھائی دوستوں عرض یہ کرنی تھی جب بندہ علماء سے دور ہوگا جب بندہ مدرسوں سے دور ہوگا پھر یہی صورتحال اس کی صورتحال ہوگی کہ مسئلہ نہیں پتا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے کہ میں بیٹی بھیجنا چاہتا ہوں جوان بیٹی ابھی شادی نہیں ہوئی اور کہاں جا رہی ہے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بھئی یہاں مدرسے نہیں ہے یہاں سکول کالج نہیں ہے. وجہ کیا ہے دنیا کی محبت دنیا کی ڈگریاں. آج ہم سروس میں چلے جائیں جماعت میں تو شاید کام مشکل ہوتا ہے لیکن سال 2 سال کا ویزا 4 سال کا ویزا 10 سال کا ویزا کیا کہیں دنیا کی خاطر نہیں. میرے محترم بھائی دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان وہ ہے دنیا کے اندر جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اب دیکھو نا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے کسی کا سگا باپ فوت ہو جائے تو خود کو سلی دیتا ہے. بلاؤ مولوی صاحب کو بلاؤ مفتی صاحب کو اللہ نہ کرے اگر مولوی صاحب نہ ہو تو کیا یہ اپنے باپ کو بغیر غسل کے دفن کرے گا کیا اپنے باپ کو بغیر جنازے کے دفن کرے گا کیا اپنے باپ کو بغیر دعا کے دفن کرے گا. اب اس کی دوڑ لگی مولوی صاحب کو سارے کام مولوی صاحب کرتا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو اس نسل کو دین کے ساتھ جوڑے دین کے ساتھ لگائے انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی اور اس کی دنیا بنے گی. اور یہ ماشاءاللہ مدرسہ ہے میرے والد صاحب بنائے میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. یہاں سکول کی تعلیم بھی ہے بچہ نازل قرآن پاک پڑھے گا نازل مکمل کرتے کرتے ہم نے ایسا سسٹم ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ بچہ نازل قرآن پاک پڑھے تو ساتھ اس کی پرابری مکمل ہو جائے. مولانا شاہین صاحب ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہے جو ماسٹر ہے وہ بھی عالم دین ہے اسکول پڑھانے والا باشریت ہے چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر ٹوپی رومال ہے اور جسم پر سنت لباس ہے. ماشاءاللہ سکول کی تعلیم بھی یہاں پر ہے. بچہ نازلہ پڑھتے پڑھتے پرائمری اور حفظ کرتے کرتے انشاءاللہ میٹرک کر لے گا. یہ سہولیات ہے اور انشاءاللہ ہماری مزید کوشش ہے کہ بچے ہمارے پاس ہیں 2 سال کورس سے 6 سال کورس سے انشاءاللہ العزیز ہماری مزید کوشش ہے کہ اس سال شعبہ حفظ بھی شروع کر دی جائے بچیوں کا تاکہ بچے بھی آئے حفظ قرآن پاک سیکھیں اور قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں. انشاءاللہ العزیز ہم اس کے ساتھ جڑیں گے
اس کی برکت سے ہمارے اور ہماری آنے والی نسلیں عزت بھی پائیں گی اور دنیا کے آخرت کے اندر بھی کامیابی پائیں گی. تو اب میں گزارش کروں گا مفتی صاحب شاید آنے والے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہم سارے نظام مکمل کر لیں کہ بھائی محمد جی آئے انشاءاللہ ان کی دعا سن لیتے ہیں. اتنی دیر مفتی صاحب آ جائیں گے وہ دستار بندی کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ہے. حافظ محمد علی احمد حافظ محمد